الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے اپنے نیک اور اپنے برگزیدہ لوگوں کی زیارت کا اللہ نے ہمیں شرف عطا فرمایا ہے۔ اصل تو ہونا یوں چاہیے تھا کہ ہم لوگ ان لوگوں کی زیارت اور ان کا دیدار کرنے کے لیے سفر کر کے ان کے پاس پہنچتے اور ان کی برکات اور ان سے فیضان اور نور حاصل کرتے، لیکن ان کی کس قدر نوازش ہے، احسان ہے کہ سفر کی ساری صعوبت، تکلیف، مشقت خود برداشت کر کے ہمارے ہاں تشریف لے آتے ہیں اور ہمارے لیے اس نعمت کو حاصل کرنے میں آسانیاں مہیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے حضرت صاحبزادہ عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہم کا بیان سنا، حضرت بڑھاپے کی عمر میں ہیں، بیان کر کے تشریف لائے، یہاں بیان کیا، پھر خانپور میں بیان کرنے کے لیے چل پڑے تو اندر لیٹے ہوئے تھے، ان کے جسم اور ان کی طبیعت کو دیکھ کر دل میں خیال آ رہا تھا کہ ان کو دیکھ کے سنگ دل مخلوق کو اگر ترس آ رہا ہے تو اس ارحم الراحمین اللہ کو ان لوگوں کے ساتھ کتنا پیار آتا ہوگا۔ کیسی قربانی ہے، مسلسل سفر، مسلسل سفر۔ حضرت صاحبزادہ صاحب دامت برکاتہم ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ حضرت کیا ترتیب ہے، تو فرمانے لگے کہ ایک بیان صبح 9 بجے کے قریب ہے، پھر 11 بجے کے قریب ہے، پھر ظہر کے بعد ہے، پھر چوتھا جو ہے وہ عشاء کے بعد ہے۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اللہ آپ کی جوانی میں برکتیں نصیب فرمائے۔ بڑی ہمت کی بات ہے، یہ حضرات در در پہنچتے ہیں، گلی گلی، محلہ محلہ، اللہ کا پیغام لے کے یہ دن رات اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی کو نہیں بولتے۔ عجیب وقت آ گیا نا کہ چھوٹا بچپن تھا، ایک دوسرے سے لڑائی ہوتی تھی، 20 منٹ کے بعد دوبارہ بھائی بھائی سے بولنا شروع ہو جاتا تھا۔ کیسی جوانی آ گئی، 20 سال ہو گئے بھائی کو چہرہ نہیں دیکھا۔ نفرتیں، دونوں طرف نفرتیں۔ فرصت زندگی کم ہے محبت کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے لوگ وقت نفرت کے لیے۔ زندگی پہلے 2-4 دن کی ہے، کم ہے، اور اس کے اندر بھی نفرتیں اور نفرتیں۔ دشمنی لاکھ سہی، ختم نہ کیجئے رشتہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ سوچ نہیں ملتی کئی مرتبہ بھائیوں کی، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ تعلق ہی ختم کر دیا جائے؟ تعلق جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تعلق کرچیوں کی شکل میں بکھرا تو ہے، پھر بھی شکستہ آئینوں کو جوڑ دینا ہے ہم نے۔ کرچیاں ہیں لیکن ان کو ہم نے پھر بھی جوڑنا ہے، اور یہی دین اسلام نے ہمیں سکھایا کہ ہم یہاں پر اس دنیا میں رہتے ہوئے دین اسلام پر مکمل عمل کریں۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ہم کلامی کو بند کر دے، گفتگو کرنا بند کر دے۔ اگر ایک مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ہم کلامی کرنا جائز، ہم کلامی بند کرنا جائز نہیں، تو سگے بھائی سے سالوں گفتگو نہ کرنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ صلہ رحمی کے علماء کرام نے بہت زیادہ فوائد لکھے ہیں، اس میں سے چند فوائد آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا اور زیادہ اندازہ ہو جائے کہ صلہ رحمی دین اسلام میں کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔
آپ دیکھیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو پیدا فرما لیا اور اس کے بعد مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد فارغ ہو گئے، تو اس وقت رشتہ داری نے عرض کیا کہ اے اللہ، اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے، اس کو کیا مقام ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تجھے یہ پسند نہیں میں اس کو ملوں جو تجھے ملے، اور جو قطع تعلقی کر دے میں اس سے اپنے تعلق کو بھی قطع کر دوں۔ تو رشتہ داری نے عرض کی اللہ مجھے یہ منظور ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ نے فرمایا تجھے یہ خصوصیت حاصل ہو گئی۔ ہم میں سے ہر شخص اللہ کا وصل چاہتا ہے، اللہ کا قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کی دوستی چاہتا ہے، ولایت چاہتا ہے، لیکن بخاری شریف کی روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا میں اس کو اپنا وصل دوں گا جو رشتہ داریوں کو جوڑنے والا ہوگا، اور جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہوگا وہ جیسا بھی ہوگا میں اس سے اپنے تعلق کو توڑ دوں گا۔ آگے دیکھیے دوسرا فائدہ کہ اس صلہ رحمی کی وجہ سے انسان کے رزق میں اور انسان کے مال میں برکت آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے رزق کی وسعت چاہتا ہے اور اپنے عمر کی درازی کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ آج ہمارے مال میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے کام کاج کاروبار چل کیوں نہیں رہے؟ کبھی غور کیا؟ ہم اس طرف تو غور کرتے نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت ہونی چاہیے، دعائیں پڑھ پڑھ کے وظیفے کر کر کے ہم تھک جاتے ہیں، برکت نہیں ہوتی، ہونی بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے رشتہ داریوں کے حقوق پورے نہیں کیے ہوتے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں رشتہ داریوں کے حقوق پورا نہیں کروں گا، قطع تعلقی قائم رکھوں گا اور پھر میرے مال میں میری عمر میں برکت ہو جائے، تو این خیالست محالست جنون، یہ مجنون لوگوں کا خیال ہو سکتا ہے، حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہر کوئی پریشان کیوں گھوم رہا ہے، کہیں نہ کہیں اپنے رشتہ داروں میں کسی نہ کسی سے تعلق بگاڑا ہوا ہوتا ہے، خام خواہ کی لڑائیاں کھیلی ہوتی ہیں۔ تو صلہ رحمی کا دوسرا فائدہ اللہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل جس کا صلہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، یہاں تک کہ ایک گھر کے سب افراد فاسق و فاجر ہوتے ہیں لیکن ان کا مال بڑھتا رہتا ہے، ان کی اولاد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں واضح بتایا کہ وہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، نیک نہیں ہوتے، پھر بھی اللہ ان کے مال کو بڑھا رہا ہوتا ہے، پھر بھی اللہ ان کی اولاد میں برکتیں ڈال رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں نیکی تقوی اپنے عروج پر ہوتی ہے، مال میں برکت نہیں ہوتی ہے، کام نہیں چل رہا ہوتا، محنت خوب کر رہے ہوتے ہیں، پسینہ بہا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ ہم نے بھی کسی سے تعلق توڑا ہوا ہے یا نہیں توڑا ہوا، ہم اس طرف آتے ہی نہیں۔ تو تیسرا فائدہ کہ اللہ رب العزت اس صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے انسان کے گھر میں اور عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا گھروں کو آباد کرتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔ آج میری بیٹی کا گھر آباد نہیں ہوتا، میرا بیٹا اپنی بہو کے ساتھ بنا کے نہیں رکھتا، کبھی غور کیا کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ ہم نے بھی کسی سے تو تعلق توڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو اس کا کہیں نہ کہیں سے صلہ تو ہمیں مل رہا ہے نا۔ ہم وہی چیز ہی تو کاٹیں گے جو بوئیں گے۔ جب ہم نے اپنے بچوں کے سینوں میں دل و دماغ میں اپنے خالہ کی نفرت بھری ہوتی ہے، اپنے پھوپھو کی چاچا کی نفرت بھر دیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اوپر حالات آئے ہیں، تمہاری خالہ نے کچھ کر دیا، تمہاری پھوپھو کل اس کو کہہ رہی تھی کہ دیکھنا ان کے حالات خراب ہوں گے، اس نے جادو کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے کہ بیٹی کو ہم شادی کر کے رخصت کرتے ہیں، پھر اس کا گھر بھی آباد نہیں ہوتا۔
تو گھر آباد کیسے ہو؟ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی قوم کے گھروں کو آباد کرتا ہے، اس کے اموال کو بڑھاتا رہتا ہے، اور جس دن سے اللہ نے ان لوگوں کو، ان افراد کو پیدا کیا ہے، ایک مرتبہ بھی ان لوگوں پر غصے کی اور ناراضگی کی نظر نہیں ڈالی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ کیسے ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ وہ لوگ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں، توڑنے والے نہیں ہوتے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہو اللہ ایک مرتبہ بھی ناراضگی کی نظر نہ ڈالے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت تو ہم میں سے ہر ایک کو حاصل کرنی ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ ہم یہاں کیوں آئے بیٹھے ہیں بتائیں؟ اسی لیے نا کہ ہم یہاں جائیں گے، وہاں علماء ہوں گے، مشائخ ہوں گے، ان سے ہم سنیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھے ہوں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ ان پر ناراضگی کی نظر بھی نہیں ڈالتے جو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم نے رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ صلہ رحمی کا کیا ہے کہ جو انسان صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں داخلہ آسان فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، آ کے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو کرنے پر میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک به شیئا، کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرو۔ یہ 5 اعمال تم کر لو، جنت کے قریب ہو جاؤ گے اور دوزخ سے دور ہو جاؤ گے۔ اگر ہم دین اسلام کے اوپر نظر ڈالیں، قرآن مجید، حدیث مبارکہ، ہمیں جگہ جگہ یہی بات نظر آتی ہے کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی جنت کی زندگی ہے، اور اگر ہم جنت کی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں صلہ رحمی کرنی پڑے گی۔ اور پھر ایک اگلی بات صلہ رحمی کا فائدہ کہ صلہ رحمی کرنے والا انسان کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ اس کو رسوا نہیں فرماتے۔ ایک انسان رشتہ داریوں کو جوڑ رہا ہو، صلہ رحمی کرنے والا ہو، اللہ اس کو ذلیل کبھی بھی نہیں ہونے دیتے۔ تو صلہ رحمی کا اگلا فائدہ کہ صلہ رحمی کرنے والے انسان کو اللہ رب العزت کبھی رسوا نہیں فرماتے۔ یہ محبت کرنے والا ہے، یہ تعلق جوڑنے والا ہے، اس انسان کو اللہ کیسے ذلیل فرما سکتے؟ ہمیں سیرت مبارکہ سے روشنی ملتی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہوا کہ معلوم نہیں کہ اس نبوت کا بوجھ میں اٹھا سکوں یا نہ اٹھا سکوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے کہ معلوم نہیں میں یہ بوجھ اٹھا سکوں یا نہ اٹھا سکوں۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی تحمل اور برد والی خاتون تھی۔ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، محتاجوں کے لیے کمانے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور حق کی خاطر مصیبتیں جھیلنے والے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں میں پہلی بات کیا ارشاد فرمائی کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔
تو صلہ رحمی کرنے والا انسان کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے پاس کیوں جاؤں معافی مانگنے، چھوٹا سوچے میں بڑے کے پاس کیوں جاؤں معافی مانگنے، غلطی تو اس کی ہے نا، میری تو نہیں ہے۔ میری تو ناک کٹ جائے گی، میری تو معاشرے میں عزت ختم ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا فتنہ، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، یہ بھی ہم سوچیں تو پھر لوگ کیا سوچیں گے۔ لوگ جو سوچیں سوچنے دیں، ہم نے دین اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے، ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، ہماری ناک کٹ جائے گی، گردن کٹتی ہے کٹ جائے، ناک نہ کٹے۔ بھئی دین اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے ناک کیا، جان بھی جاتی ہے انسان کی چلی جائے، لیکن انسان دین کے اوپر عمل کرے۔ اور دین کیا کہہ رہا ہے کہ انسان صلہ رحمی کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شروع میں ابھی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم نہیں ملا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت فرما لیں۔ تو انہوں نے ہجرت کی ارادہ کر لیا۔ مکہ سے باہر ایک کافر ملا جس کا نام تھا ابن الدغنہ۔ پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ بڑے اچھے مزاج کا انسان تھا تو کافر، مزاج اچھا بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ مکہ کے لوگ بہت ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو اب میں ہجرت کی نیت سے حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو ایک کافر نے کیا کہا؟ اس نے آگے سے کہا فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، اے ابو بکر آپ جیسا بندہ نہ تو مکہ سے نکلے گا اور نہ ہی اس کو مکہ سے کوئی نکال سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے انہوں نے جو بتایا، اس کافر نے کہا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ تو جو نشانیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائیں، وہی ایک کافر نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بیان فرمائی۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ صلہ رحمی کرنے والا انسان کبھی رسوا ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، وہ انسان پھر اللہ کی نظر میں برا بنتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے بھی زیادہ دور سے سونگھی جا سکتی ہے، لیکن دو بندوں پر جنت کی خوشبو حرام ہے، والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا۔ جب خوشبو ہی نہیں سونگھ پائیں گے تو اندر جانا تو دور کی بات ہے۔ تو قطع رحمی کا یہ نقصان ہے کہ انسان جنت کی خوشبو سے ہی محروم ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں عجیب بات ارشاد فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 بندے قیامت والے دن ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ کلام بھی نہیں فرمائیں گے، نہ ہی ان کے گناہوں کو پاک کریں گے، بلکہ ایسے ہی گناہوں میں لتھڑے ہوئے ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ ان میں سے ایک شراب کا عادی ہوگا، اور دوسرا قطع رحمی کرنے والا ہوگا، اور تیسرا سحر کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ تو قطع رحمی کرنے والے سے اللہ ہم کلامی بھی نہیں فرمائیں گے اور گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے۔ تو اب ہم دیکھ لیں، اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آ گئے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے میں شامل ہیں یا قطع رحمی کرنے والوں میں شامل ہیں۔ کرتا ہے اللہ وہ سارے نیک اعمال ضائع فرما دیتے ہیں، قبول نہیں فرماتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کے اعمال ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی دربار میں پیش ہوتے ہیں، لیکن قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل اللہ قبول ہی نہیں فرماتے ہیں۔ اب انسان کتنے نیک اعمال کرتا ہے، لیکن ایک قطع رحمی کی وجہ سے، قطع تعلقی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ہی قبول نہیں فرماتے۔ اور پھر جو قطع رحمی کرنے والا ہے، لوگوں سے تعلقات کو توڑنے والا ہے، اس کی نحوست بھی خوب ہوتی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجمع میں اگر کوئی قطع رحمی کرنے والا ہے تو مجلس سے اٹھ کر باہر چلا جائے۔ ایک نوجوان اٹھے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے بیٹھ گئے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے جب حکم فرمایا کہ ایسا شخص اٹھ کر باہر چلا جائے تو میری اپنے خالہ کے ساتھ انبن تھی، تعلقات اچھے نہیں تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، تو میں فوراً اپنی خالہ کے گھر گیا، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر میرے آنے کا مقصد پوچھا تو میں نے بتایا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تو پھر میں نے اپنی خالہ کی مغفرت کی دعا کی، انہوں نے میری مغفرت کی دعا کی، میں نے اپنی خالہ کے ساتھ تعلقات کو بحال کر لیا، اب دوبارہ مجلس میں آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ جس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا آدمی موجود ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پوری مجلس کے اوپر نازل ہی نہیں ہوتی۔ ایک بندے کی وجہ سے ہزاروں کا مجمع محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ قطع رحمی کتنی بری چیز ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم کیا معاملات کر رہے ہیں، ہمارے گھر کیوں پریشانیوں کا ڈیرا بنے ہوئے ہیں، آئے دن نئی نئی پریشانیاں، نئے نئے معاملات ہمارے سامنے کیوں کھل رہے ہیں، ہمارے بچے افلاطون کیوں بن رہے ہیں، کیوں نہیں بات مان رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہے نا۔ وہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے صلہ رحمی کرنا نہیں سیکھا ہوتا، ہم قطع تعلق ہی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، استخارے کروا رہے ہوتے ہیں کہ استخارے اسی مقصد کے لیے رہ گئے ہیں کہ بھئی میرے گھر میں پریشانی کیوں ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کے ہم دیکھ لیں کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ وجہ ہم خود ہوتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قطع رحمی سے بچیں، اور پھر ہمارے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم بعض مرتبہ کسی انسان سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں نا اپنے رشتہ داروں میں سے، تو پوری برادری کو کہتے ہیں اس سے میرا تعلق نہیں ہے، لہٰذا آپ نے بھی اس سے تعلق نہیں رکھنا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ تمام معاملہ جو کر رہے ہوتے ہیں یہ خدائی کا دعویٰ ہوتا ہے۔ یہ بات خدا کو سجتی ہے کہ جس کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں اس کا تعلق کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خدا یہ بات کرے تو سجتی ہے کہ میرے بندو اس بندے کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے، تم نے بھی تعلق نہیں رکھنا۔ رب ذوالجلال کی ایک شان ہے، وہ یہ بات کر سکتے ہیں، ہم بندے ہیں، ہم کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ میرا تعلق نہیں ہے تو تم نے بھی تعلق نہیں رکھنا۔ تو ہم اپنے گریبان میں تو جھانکیں ہماری کیا اوقات ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تعلقات تو بحال ہی نہیں کرنا ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ خراسان میں ایک تاجر تھا، بہت نیک تھا، پورے علاقے میں اس کی نیکی کا چرچا تھا، حتیٰ کہ علماء بھی اس کی نیکی کی گواہی دیتے تھے۔ تو ایک شخص تھا، غریب آدمی تھا، اس نے حج پر جانا تھا، تو اس کے پاس کچھ امانت پڑی تھی، کوئی 10,000 درہم یا دینار۔ تو اس نے سوچا کہ میں حج پر چلا جاؤں گا تو اپنی یہ امانت اس نیک آدمی کے پاس رکھوا دوں، کیونکہ اور لوگ بھی امانتیں رکھواتے ہیں تو یہ اچھا آدمی ہے تو خیانت نہیں کرے گا۔ اس نے امانت رکھوا دی، حج پر چلا گیا۔ جب وہ شخص حج کر کے واپس آیا تو اس کو پتہ چلا کہ وہ تاجر جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ اب یہ بہت پریشان ہوا کہ پوری زندگی کی جمع پونجی وہی 10,000 درہم یا دینار تھے، وہ اب کہاں ہیں؟ پھر اس نے سوچا کہ میں تاجر کے بیٹوں سے پوچھتا ہوں۔ اولاد سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابو نے نہ کبھی ہمیں بتایا نہ کبھی کوئی تذکرہ کیا کہ اس طرح کے کوئی 10,000 درہم یا دینار ان کے پاس پڑے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہو گیا، کیا معاملہ ہے؟ علماء کی طرف رجوع کیا تو علماء نے فرمایا کہ دیکھیں وہ نیک آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا تھا، تو اب دیکھیں اس کی گواہی علماء بھی دے رہے ہیں۔ تو آپ یوں کریں کہ رات تہجد کے وقت زمزم کا جو کنواں ہے وہاں پر چلے جائیں اور وہاں پکاریں تو وہ اس کی روح جواب دے گی۔ علماء نے کشفاً یہ معلوم کیا تھا کہ نیک لوگوں کی جو روح ہے وہ زمزم کے کنویں پر آتی ہے۔ اب یہ رات تہجد کے وقت وہاں پہنچا، اس نے پکارا، کوئی جواب نہیں، دوسرے دن کوئی جواب نہیں، تیسرے دن کوئی جواب نہیں، 3 دن گزر گئے۔ یہ شخص واپس علماء کے پاس آیا، علماء کو سارا ماجرا بتایا تو علماء نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے کہ ہم تو اس کو جنتی سمجھ رہے تھے لیکن وہ جہنمی ہے۔
اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا ہے، تو آپ یوں کریں کہ حضر موت ایک علاقہ ہے، وہاں پر برہوت نامی ایک کنواں ہے، وہاں چلے جائیں اور وہاں پر آواز دیں، اس کو پکاریں۔ وہ شخص وہاں چلا گیا، وہاں کنویں پر آواز دی جہاں پر جہنمی لوگوں کی ارواح جمع ہوتی تھی۔ جیسے اس نے پکارا تو تاجر کی روح نے جواب دیا، بولو۔ تو اس نے بتایا تو تاجر نے کہا کہ ہاں تمہاری امانت میں نے گھر کے فلاں کونے میں دفنا کے رکھی ہوئی ہے، مجھے اپنی اولاد پر اعتبار نہیں تھا اس لیے میں نے ان کو نہیں بتایا، آپ وہاں سے نکال لو۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کی تو نیکی کے چرچے پورے شہر میں تھے، علماء بھی آپ کو نیک سمجھتے تھے، عوام تو عوام، علماء اگر کسی کو نیک سمجھ لینا یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، ورنہ ان کی ہر نظر امتحان ہی ہوتی ہے۔ میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نگاہ میرا امتحان ہے، ہر لمحے تولتے رہتے ہیں۔ پیر صاحب اب کیا کر رہے ہیں، شیخ صاحب اب کیا کر رہے ہیں، ہر لمحے وہ تولتے رہتے ہیں۔ تو علماء اگر اس کی گواہی دے رہے ہیں تو واقعی وہ نیک ہوگا۔ تو جیسے اس نے یہ بات کہی نا کہ علماء بھی آپ کو نیک سمجھ رہے تھے کہ آپ جنتی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ تو معاملہ جہنمیوں والا ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ واقعی میں پوری شریعت کی پیروی کرتا تھا، ایک ایک حکم کی پابندی کیا کرتا تھا، لیکن میرے اندر ایک خامی تھی، وہ یہ کہ مکہ مکرمہ میں میرے کچھ رشتہ دار تھے، عزیز و اقارب تھے، میں نے ان کے ساتھ تعلق کو توڑا ہوا تھا، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے راہ راست پر آنے کا سبب بن رہا ہوتا ہے، اس انسان کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ کیا ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ انسان کو اپنا تو پتا ہے نا، میں کتنے پانی میں ہوں، میں کیا ہوں، اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم تعلقات کو توڑنے والے نہ بنے، جوڑنے والے بنے۔ اور یاد رکھیں تعلقات جوڑنا، اس سے کیا مراد ہے؟ صلہ رحمی، کیا مطلب؟ بھئی وہ میرے گھر آیا، میں اس کے گھر گیا، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، یہ صلہ رحمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو تجھ سے صلہ رحمی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر لے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ ہاں البتہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تجھ سے تعلق قطع کر لے تو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے، یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، وہ میرے گھر آیا، میں اس کے گھر چلا گیا، اس نے مجھے مسکرا کر سلام کیا، میں نے اس کو مسکرا کر جواب دے دیا، یہ تو عدلے کا بدلہ ہوا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے کہ اگر وہ توڑ رہا ہے ہم پھر بھی اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ ایسے رشتہ دار جو رشتہ دار تو ہیں لیکن غریب بھی ہیں اور تعلقات بھی توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو صدقہ بھی دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، بہترین صدقہ اس رشتہ دار پر ہوتا ہے جو ظاہر میں تو دوست ہوتا ہے لیکن دل ہی دل میں تمہارا دشمن ہوتا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ دل ہی دل میں یہ دشمن ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ غریب ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، ہم پھر بھی ایسے انسان کی مدد کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بہترین صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا، آ کے عرض کی کہ اللہ کے محبوب میرے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں ان سے نیکی کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں وہ بدخلقی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو واقعی ایسا کرتا ہے جیسا کہ تو نے کہا ہے تو تو ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہا ہے، گرم ریت ان کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ کر دیں گے، ایک ہماری مدد اللہ کے شامل ہو جائے گی ہمارے ساتھ۔ تو جو توڑ رہے ہوں ہمیں ان کے ساتھ جوڑنا چاہیے، یہ صلہ رحمی۔ اگر ہمارے والد ان کے کوئی دوست تھے ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔
ہمارے گھر والوں کے کوئی رشتہ دار ہیں ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر پر جا رہے تھے، ایک دیہاتی آدمی ملا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو روکا، اونٹ سے نیچے اترے، اس دیہاتی آدمی کو اونٹ پر سوار کیا اور اپنی پگڑی اتار کر اس کو پیش کی اور اس کی بہت عزت کی۔ تو ساتھ ایک ساتھی تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ دیہاتی آدمی اور آپ نے اس کی اتنی عزت فرمائی، کیا آپ اس کو جانتے ہیں یا یہ کوئی بہت ہی بڑے مقام اور مرتبے والا انسان ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری اتنی زیادہ شناسائی نہیں ہے، البتہ اس آدمی کا جو والد تھا وہ میرے والد کا دوست تھا، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں۔ یہ صلہ رحمی ہے، یہ دین اسلام ہے۔ کتنے سالکین آتے ہیں، نماز کی حضوری نہیں مل رہی، قرآن مجید پڑھنے کا لطف نصیب نہیں ہو رہا، غور تو کریں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی پیچھے، اور وجہ یہی ہوگی کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ، اعزاء قرائب کے ساتھ تعلق توڑتے ہیں، اللہ پھر یہ نعمتیں بھی ہمارے سے چھین لیتے ہیں۔ اب آخری بات کہ انسان قطع رحمی جو کرتا ہے، کرتا کیوں ہے، کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ تو اس میں پہلی وجہ یہ ہے حسد۔ حسد کی بنیاد پر انسان قطع تعلقی کر لیتا ہے۔ کسی کے پاس مال زیادہ آ گیا، پھر اس کے پاس مال اتنا آ گیا، حسد ہو گیا۔ کوئی علم میں زیادہ آگے بڑھ گیا، حسد ہو گیا۔ کوئی انسان کا فیض اللہ زیادہ پھیلا دیتے ہیں، حسد ہو گیا۔ حسد دین میں بھی تو چلتا ہے نا، انسان ظاہر میں تو صالح ہوتا ہے، دل میں حسد اس کو کھا رہا ہوتا ہے۔ تو پہلی وجہ قطع تعلق کی حسد ہوتی ہے۔ دوسری وجہ تکبر ہوتا ہے کہ اب تو میرے اتنے مریدین ہو گئے، اب تو میرا فیض عام ہو گیا، اب تو میرے پاس اتنے پیسے آ گئے، اب تو میرے اتنے مدارس ہو گئے، اب تو میرے اتنے جاننے والے ہو گئے، اب میرے تعلقات فلاں لوگوں کے ساتھ ہو گئے۔ انسان کے اندر تکبر آتا ہے۔ جب تکبر آتا ہے تو پھر کہتا ہے چھوٹے لوگوں سے میں کیوں تعلقات رکھوں، لہذا اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پہلی وجہ حسد، دوسری وجہ تکبر، اور تیسری وجہ بدگمانی۔ بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ انسان دیکھتا ہے کہ مجھے یہ پریشانی آئی ہے، فوراً بدگمان ہوتا ہے، لگتا ہے خالہ نے کچھ کروا دیا، پھوپھو نے کچھ کروا دیا، تایا نے کچھ کروا دیا۔ اس بدگمانی کی وجہ سے انسان پھر تعلقات کو توڑ لیتا ہے۔ تو یہ تین وجوہات ہیں جس سے انسان قطع رحمی کرتا ہے، قطع تعلقی کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس، ہمارے اندر یہ تینوں معاملات ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو ہم مریض ہیں اور ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو ڈاکٹر ہمارا علاج کرے۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کے جسمانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں کے روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ہم ان کی طرف رجوع کریں، ان کو اپنے حالات بیان کریں، وہ پھر جو بھی مناسب سمجھیں گے اس کے مطابق ہمیں نسخہ اور ہمیں دوائی دے دیں گے۔ تو اس لیے آج کی اس محفل میں ہم صرف یہی نیت کریں کہ ہم یہاں پر آئے، ہمارا مقصد اللہ کی رضا کو پانا تھا، اللہ کی قبول ہونا تھا۔ اور وہ کیسے ہوں گے؟ بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے احباب رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑیں اور یہ نیت لے کر اٹھیں کہ ہم نے سب سے پہلے یہاں سے باہر نکلتے ہی اپنے تعلقات کو بحال کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں واپس اپنی رضا عطا فرما دیں اور ہم سے ناراض نہ ہوں۔ پوری دنیا راضی ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، گھاٹے کا سودا ہے۔ پوری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہ انسان کے لیے اچھا سودا ہے، بہترین سودا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہی سودا کریں کہ ہم لوگوں کے ساتھ تعلقات کو اچھا کریں گے، رشتہ داروں کو آپس میں جوڑ کے رکھیں گے، نہ کہ توڑنے والے بنیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فرما رہے ہیں کہ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھا دیجئے، تو ہم سب توبہ کی نیت کر لیں۔
کہ اللہ رب العزت ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں اور آئندہ ہمیں نیکوکاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ تو توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں ان کو آپ باقاعدگی سے کرنا شروع کر دیجئے۔ اس میں سے ایک ہے صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ایک سپارہ ہو تو بہت ہی اچھا ہے، پڑھنا مشکل ہو تو آدھا سپارہ پڑھ لیں، وہ پڑھنا مشکل ہو تو ایک صفحہ ایک رکوع ہی پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ میری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو۔ تو آج کل تو موبائل فون ہے ہر کسی کے پاس، اس کے اندر قرآن مجید انسان PDF شکل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، ایپس ایسی آ چکی ہیں، اپلیکیشنز کہ انسان ڈاؤن لوڈ کر لے۔ تو کہیں پر بھی آپ موجود ہیں، گاڑی میں ہیں، بس اسٹاپ پر ہیں، ریلوے اسٹیشن پر ہیں، کہیں پر بھی ہیں، کسی دکان پر بیٹھے ہیں، 5 منٹ کا وقفہ مل رہا ہے کہ بھئی آپ کسی کے انتظار میں ہیں، فوراً موبائل کھولیں، وہیں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں۔ تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو انسان مضبوط کرے۔ چوتھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھے۔ اور 5واں ہے مراقبہ کرے۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے 24 گھنٹے میں سے 10-15 منٹ فارغ کر لے، اس میں آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کر بیٹھ جائے، یہ نیت کرے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ چند منٹ کا مراقبہ انشاءاللہ دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ تو ابھی ہم دعا سے پہلے اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں۔ تو تمام حضرات پرسکون انداز میں آنکھوں کو بند کر لیجیے اور سر کو جھکا کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے اور اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا،
میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطاوار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطاوار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، تیرے بندے تیرے در پہ آئے ہیں، اب تیرے آگے ہی سر کو جھکائے ہیں، اب تو کر دے عطا، ہم کو کر دے عطا، اپنی الفت رضا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے، اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما، اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ محفلوں میں کیے معاف فرما، اللہ جو گناہ تنہائیوں میں کیے معاف فرما، اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ ہم کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ علم سے کیے معاف فرما، اللہ جو گناہ لا علمی میں کیے معاف فرما، اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ کبھی بھی خالی
ہاتھ نہ لوٹا، اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ کبھی بھی ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی سے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا کے حوالے نہ کیجئے، اللہ ہمیں غیر کے حوالے نہ کیجئے، نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجئے، پیارے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اچھے لوگ پیارے لوگ دوسروں کے ساتھ بھی اچھائی والا معاملہ کرتے ہیں، اللہ آپ اچھے ہیں ہم برے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ اچھائی والا معاملہ فرما لیجئے، اللہ اب تو دنیا والے ہمیں پہچانتے بھی آپ کے نام کی نسبت سے ہیں کہ یہ مولوی لوگ، یہ ملا لوگ، یہ مسجد والے، یہ مدرسے والے، یہ خانقاہ والے، اللہ اگر آپ نے بھی اگر اپنی رحمت اٹھا لی، اللہ ہم کہاں جائیں گے، اللہ ہم کہاں جائیں گے، نہ کہیں جہاں میں ہماں ملی یا ماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو و بندہ نواز میں، اللہ آپ ہی تو ہمارے داتا ہیں، اللہ آپ ہی تو ہمارے مالک ہیں، اے خالق و مالک ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ آپ تو معاف کر کے خوش ہونے والی ذات ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا شیطان خوش ہو جائے گا، اچھا ہوا کئی دنوں سے بیٹھے ہیں دن رات یہاں پر لگا لیے پھر بھی ان کے گناہ معاف نہ ہوئے، ان کے ساتھ تو بہت اچھا ہو گیا، اللہ شیطان کو خوش نہ ہونے دیجئے، پیارے اللہ وہ ہمارا بھی دشمن ہے آپ کا بھی دشمن ہے، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیجئے، اللہ ہمیں عزت عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں عزت عطا فرما دیجئے، اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں، اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیجئے، اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ پناہ عطا فرما دیجئے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اللہ آپ ایک نگاہ کرم فرمائیں گے، اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ ہماری زندگی سنور جائے گی، اللہ ایک رحمت کی نظر فرما لیجئے، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے والے، اللہ ہم نے بہت گناہ کر لیے، اللہ اب ہم شرمندہ ہیں پشیمان ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ معافی کے طلبگار ہیں، معاف کر دیجئے نا، پیارے اللہ آپ تو بہت پیارے ہیں، کریم اللہ آپ تو بہت کریم ہیں، آپ تو بہت رحیم ہیں، آپ پاک ذات ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں اگر آپ نے ہمیں معاف کر دیا آپ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اگر آپ نے معاف نہ کیا آپ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ اگر آپ معاف کر دیں گے ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری زندگی سنور جائے گی، اللہ ہمیں جنت مل جائے گی، اللہ ہمیں آپ کا دیدار نصیب ہو جائے گا، اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اللہ ہم مانتے ہیں غلطیاں کرتے کرتے ہم یہاں آ گئے کہ اب تو بال بھی سفید ہونا شروع ہو گئے، اللہ اب آپ کے سامنے شرمندہ ہیں، معاف کر دیجئے، اللہ مجمع میں کتنے بوڑھے ہیں جو گھنٹوں سے یہاں پر بیٹھے ہیں، بیٹھنے میں تکلیف بھی ہو رہی ہوگی پھر بھی بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رضا مل جائے گی، آپ کی خوشنودی کی خاطر بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ حیا فرما لیجئے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ کتنے نوجوان ہیں جو آج آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا شیطان ورغلائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، اللہ جوانیوں کے ضائع ہونے سے محفوظ فرما، اللہ جوانیوں کے ضائع ہونے سے محفوظ فرما، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، پیارے اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما، برے چاہنے والوں کی برائی سے حفاظت فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، یہاں بھی اقامت دین کی کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، اللہ امت مسلمہ کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس پیارے ملک
ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ، دور قریب سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما اللہ، دور خواتین تک یہ آواز جا رہی ہے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما اللہ، یہ خواتین کمزور ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں اللہ، یہ اپنے دل کے غم کس کو بیان کریں، آپ تو سینوں کے بھید جاننے والی ذات ہیں اللہ، ان کو خوشیاں عطا فرما دیجئے، گھر کی خوشیاں عطا فرما، خامدوں کی خوشیاں نصیب فرما اللہ، دنیا آخرت کی سب پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما اللہ، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں ان کو نیک صالح متقی اولاد نرینہ عطا فرما اللہ، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے اللہ، جو رشتے جن کے نہیں ہو رہے اللہ ان کو نیک قدردان رشتے عطا فرما دیجئے اللہ، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمی نصیب فرما اللہ، قاری عبدالرحمن صاحب مد ظلہ کی محنتوں کو قبول فرما اللہ، اس خانقاہ کے فیض کے عالم کے کونے کونے تک پہنچا دیجئے اے اللہ، یہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اللہ، اس مسجد کی تعمیر کو جلد از جلد اپنے غیبی خزانوں سے تکمیل تک پہنچا دیجئے اے اللہ، اہل خیر کے دلوں کو متوجہ فرما دیجئے اے اللہ، جو بھی محبت کرنے والے ہیں اللہ ان سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے اے اللہ، جتنے طلباء ہیں یہ جنہوں نے بھی تجویز کا کورس مکمل کیا، جو اساتذہ ہیں جنہوں نے محنت کی اللہ، سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجئے اللہ، اس جو انتظامات ہوئے اس اجتماع کے لیے اللہ، انہوں نے جو خدمت جنہوں نے انجام دی، سیکیورٹی میں ہے یا خدمت کرنے والوں میں جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اللہ، تمام کو اپنی رضا عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما اللہ، ہم سب کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں اپنے محبوب کا ساتھ اور پڑوس نصیب فرما اللہ، جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کو نئے حلال پاکیزہ طیب آسان وافر روزگار نصیب فرما اللہ، ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے آپ جانتے ہیں اللہ، ہمیں وہ بھی عطا فرما اللہ، ہمیں صلہ رحمی کرنے والوں میں شامل فرما، قطع تعلق سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ، ہماری ہر طرح کے برے کاموں سے حفاظت فرما اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.